بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بہت عبادت کرتا تھا اور عبادت کے ساتھ خدا سے مطالبہ کرتا کہ اے رب العزت، میں نے تیری عبادت کی ہے، اب تو مجھے رزق دے، مگر اس کو رزق نہ ملتا۔ اس کا معمول جاری تھا، وہ برابر عبادت بھی کرتا اور خدا سے رزق بھی طلب کرتا۔ ایک روز وہ عبادت اور رزق کے مطالبے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے گھر میں ایک گائے داخل ہو گئی۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے اور اس کو رزق کے طور پر گائے بھیج دی ہے۔ اس نے فوراً گائے کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا۔ پکانے کے بعد ابھی وہ کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ گائے کا مالک پہنچ گیا۔ اس نے تقاضا کیا کہ میری گائے مجھے واپس دی جائے۔ اب وہ عبادت گزار شخص تو گائے کا گوشت بنا کر کھا چکا تھا، وہ کس طرح گائے واپس کرتا؟ دوسرا اس نے برملا کہہ دیا، گائے تو مجھے خدا نے میری عبادت کے صلے کے طور پر بھیجی تھی، لہٰذا اس پر میرا ہی حق تھا۔ گائے کا مالک ایسی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے عبادت گزار شخص سے کہہ دیا، سیدھی طرح میری گائے یا اس کا جرمانہ بھرو، ورنہ میں یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا، بے شک اس قصے کو عدالت میں چل کر نپٹا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طرفین کی باتیں سنی اور اس عبادت گزار شخص سے پوچھا، تم نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ اس نے جواب دیا، حضرت میں نے اس کی گائے ہرگز نہیں لی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کے بدلے مجھے دی تھی، چونکہ وہ میری ملکیت تھی، لہٰذا میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا۔ حضرت اس شخص کی سادہ لوہی پر مسکرائے اور گائے کے مالک سے کہا، تم اس شخص کو گائے معاف کر دو، اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ مگر وہ شخص تو بازد ہو گیا اور لڑائی جھگڑے پر اتر آیا۔ دوسری طرف وہ عبادت گزار شخص یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ گائے اس کی نہ تھی، بلکہ وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ گائے اللہ نے مجھے عبادت کے انعام کے طور پر دی تھی اور میں نے اس کو کھا لیا، لہٰذا میری نہ تو کوئی غلطی ہے نہ جرم، اور میں گائے واپس کرنے کا کوئی پابند نہیں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں اشخاص کی سرد و گرم گفتگو سنتے رہے اور آخر میں دونوں کو خاموش ہو جانے کا حکم دیا اور گائے کی ملکیت کے دعویدار شخص سے فرمایا، بہتر ہے تم اس سادہ لوح انسان کو اللہ کے نام پر معاف کر دو، ورنہ مجھے حقیقت بتانی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت آپ حقیقت بتلائیے، میں گائے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل سارے شہر کے معززین جمع ہو جائیں، تب میں ایک اہم حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ دوسرے روز شہر کے سرکردہ لوگ، گائے کا مالک اور گائے کھانے والا شخص سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک مجمع لگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کے جرم سے پردہ اٹھے، مگر اس گائے کے مالک اور دعویدار نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اس کو بے نقاب کر دوں۔ یہ گائے کا جو دعویدار ہے، کبھی اس سادہ لوح عبادت گزار جس نے گائے کھائی ہے، اس کے باپ کا غلام تھا۔ اس عبادت گزار شخص کا والد بڑا رئیس آدمی تھا۔ یہ جتنی جائیداد، باغ اور گاؤں جو اب اس گائے کے دعویدار کے پاس ہے، سب اس عبادت گزار کے باپ کی ملکیت تھے۔ یہ گائے کا مالک اس کے پاس باغ میں ادنا سی غلامی کرتا تھا۔ ایک روز اس عبادت گزار کا والد باغ میں آیا، اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس کے غلام جو اب گائے کا مالک ہے، اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے مالک عبادت گزار کے والد کو قتل کر دیا اور اس کی نعش فلاں درخت کے نیچے دفن کر کے اس کی جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ یہ عبادت گزار شخص اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اس کو نہ اپنے باپ کے قاتل کا علم ہوا اور نہ ہی باپ کی جائیداد کا۔ اس نے بعد از پیدائش نہایت غربت کی زندگی گزاری اور اپنی سادگی میں عبادت کر کے خدا سے اس کے عوض سے رزق مانگتا رہا۔ ایک روز یہ گائے جس کا جھگڑا ہے وہ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنی سادگی کی وجہ سے اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ حالانکہ باپ کی جائیداد اور مویشی اس شخص کی ملکیت تھے، مگر اس کو معلوم نہ تھا۔ میں نے اس غاصب گائے کے دعویدار شخص کا پردہ رکھنے کے لیے اس کو گائے معاف کر دینے کی بہت پیشکش کی، مگر یہ نہ مانا۔ اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے نعش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز ہوگی۔
चुनाचे दरख्त उखाड़ा गया, नाश बरामद हुई और इस शख्स ने सबके सामने इकरार जुर्म कर लिया। इसको कानून राइजुल वक्त के मुताबिक मौत की सज़ा मिली और तमाम जायदाद, बाग, मवेशी इस सादा लूह इबादत गुजार को मिल गए। अब इस शख्स को पता चला कि इबादत का सिला अल्लाह ताला किसी हैरत अंगेज तरीके से दिया करता है और अल्लाह ताला का इंसाफ मुलाहिजा होकर इसने हकदार का हक किसी एहसन तरीके से पहुंचाया और कानून के तमाम तकाजे पूरे करके एक मुजरिम को सज़ा भी दी।